الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشيطان فاجتالتهم. حدیث قدسی. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے ہم کو جس مقصد سے دنیا میں پیدا فرمایا اور انبیاء کرام کے سنہری سلسلے کو جس مقصد سے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے تعلیمات میں جس تعلیم اور مشن کو مشترک رکھا اور اسی طریقے سے جس چیز کو انسانی زندگی کا اولین فریضہ قرار دیا وہ اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کی توحید کے تقاضوں کی تکمیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اس بات کو کبھی معاف نہیں فرماتا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ انسان اللہ رب العالمین کے مخالفت کرتے ہوئے انجام دے، ان کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ یہ شرک باللہ انسانی زندگی میں سب سے خطرناک جرم ہے، سب سے قبیح گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس گناہ کو ختم کرنے اور اس کے مد مقابل توحید اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ انبیاء کرام کے اس مشن کو مشترک رکھا جس مشن کو توحید کا مشن کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کا ارشاد فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو، عیسیٰ، موسیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوح، ابراہیم، اسماعیل علیہم السلام اور انبیاء کرام کے پورے سلسلے کو اس دنیا کے اندر اس وجہ سے بھیجا، اس وجہ سے مبعوث کیا تاکہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دیں اور غیر اللہ کی دعوت سے دنیا کو روکیں۔ یہ انبیاء کرام کا سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ عظیم اور مشترکہ ایک نظام تھا، یہ دعوت تھی جس کی تکمیل کے لیے انبیاء کرام کو زد و کوب کیا گیا، جس کی تکمیل پر انبیاء کرام کو نشانہ بنایا گیا، جس کی تکمیل کی مخالفت میں کفار و مشرکین نے انبیاء کرام کو لہو لہان کیا، ان کے ماننے والوں، ان پر ایمان لانے والوں کو ستایا، ان کو قتل کیا، ان کے لیے زمین کے دائرے کو تنگ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مشن کی تکمیل کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے اور رہتی دنیا تک کے لیے آپ نے یہ پیغام چھوڑ دیا کہ کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں یا اس کی الوہیت میں یا اس کے اسماء و صفات میں کسی بھی انداز کا کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مشن کی تکمیل میں آپ تاریخ اسلام کے اوراق کو
اٹھا کر کے دیکھ لیں آل یاسر کو کون سی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو انگاروں پر لٹایا گیا، ان کو ستایا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، وہ جا کر کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور شکوہ کیا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا صبراً یا آل یاسر ان موعدنا الجنہ، کہ اے آل یاسر صبر سے کام لو، ہمارا وعدہ جنت کی ملاقات کا وعدہ ہے۔ اسی توحید کی بنیاد پر ہم کو اللہ رب العالمین جنت میں جمع فرمائے گا۔ بلال حبشی جب حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اعلان کرتے ہیں، تو ان کے آقا نے، کفار و مشرکین مکہ نے، مکہ کے اوباشوں نے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، گرم چٹان اور ریتوں پر ان کو گھسیٹا گیا، ان کو مجبور کیا گیا کہ اس توحید کے نعرے سے انکار کریں۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جس ایمان کی لذت کو، جس توحید کی لذت کو، جس توحید کی چاشنی کو میں نے محسوس کر لیا ہے، میں رب کائنات کی وحدانیت کے علاوہ کسی بھی عقیدے پر قائم نہیں رہ سکتا، چاہے مجھ کو نوچ نوچ کر کے ختم کر دیا جائے، مجھ کو زد و کوب کر کے مار دیا جائے، لیکن میں توحید سے انکار نہیں کروں گا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے اسی اعلان کے نتیجے میں طائف کی وادیوں میں لہو لہان کیا گیا اور مسلمانوں کو حبشہ کی ہجرت پر مجبور کیا گیا، مدینہ کی ہجرت پر مجبور کیا گیا، مسلمانوں کی زمینیں غصب کر لی گئیں، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، ان کے دائرے کو تنگ کر دیا گیا، ان کے لیے جینا حرام کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے اس توحید کی لذت اور چاشنی کو محسوس کرنے کے نتیجے میں اسی توحید پر قائم رہ کر کے پوری زندگی گزار دی، اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ تو انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا اور مبعوث کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا تاکہ وہ نبی ہمارے توحید کے پیغام کو عام کر دے، لوگوں کو شرک سے بچائے، وہ اس بات کا پیغام دے دے کہ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی، غیر اللہ کی عبادت سے بچا جائے، اس سے دوری اختیار کی جائے، اس کا انکار کیا جائے۔ یہ انسانی تخلیق اور انبیاء کرام کی بعثت کا بنیادی مقصد تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ رب العالمین اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک انسان اپنے پیدا کرنے والے مولائے حقیقی، جس کے پیدا کرنے کی صفت میں کوئی طاقت شریک نہیں ہو سکتی، وہ رب کائنات جس نے انسان کو روزی روٹی دی، زندگی دی، موت دیتا ہے، چلنے پھرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے، وہ رب کائنات جس نے انسان کو عقل و شعور دیا، دل و دماغ دیا، کھانے کے لیے منہ اور ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پیر دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیا، گفتگو کرنے کے لیے زبان دی، عقل و شعور دیا۔ اگر اس رب کائنات کے ساتھ یہ انسان کسی کو شریک ٹھہرائے تو یہ ظلم ہے، اور ایسا ظلم ہے جس کو توبہ کے بغیر رب کائنات معاف نہیں فرما سکتا۔ تو یہ توحید انسانی زندگی کی وہ حقیقت ہے کہ اسی توحید کی تکمیل کے لیے انسانوں کو بھی پیدا کیا گیا اور انبیاء کو بھی بھیجا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کی گئی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے سارے بندوں کو
دین حنیف پر پیدا کیا ہے، یکسوئی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ میں نے ازل میں ان سے عہد و پیمان لے لیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میں نے ازل میں ان سے عہد و پیمان لے لیا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو دین حنیف پر پیدا فرمایا۔ اللہ کی عبادت کے لیے یکسوئیت کے ساتھ عبادت کو انجام دینے کا حکم اور اس کا عہد و پیمان لے کر کے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَاءَتْهُمُ الشَّيْطَانُ، لیکن ان کے پاس شیطان آتا ہے۔ شیطان جس نے ہمارے جد امجد کے تن سے کپڑوں کو الگ کر کے ان کو جنت سے نکلوایا۔ شیطان جس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو بہکائے گا۔ شیطان جس نے دنیا کے اندر اسلام کے خلاف ازل سے لے کر کے آج تک بلکہ قیامت تک بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ میں کبھی بھی کسی کو راہ ہدایت پر نہیں آنے دوں گا۔ شیطان جو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان جو رب کائنات کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس شیطان نے ہمارے جد امجد کو جنت سے نکلوایا۔ اس شیطان نے انبیاء کرام کے متبعین کو بہکانے کی ناکام کوششیں کی۔ اس شیطان نے قرآن مجید پر اور دینی تعلیمات پر، دینی عقائد پر زد و کوب کر کے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وہی شیطان اس انسان کے پاس آیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَجَاءَتْهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان ان کے پاس آیا، فَجْدَالَتْهُمْ، اور اس کے بعد ان کو گمراہ کر دیا، شرک و بدعات کے راستے پر لگا دیا، توحید کے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا کیا تھا، جس مقصد کی تکمیل کے لیے انبیاء کرام کی بعثت فرمائی تھی، شیطان نے اس مقصد سے ہٹا کر کے انسانوں کو درگاہوں کا چکر لگانے، قبروں پر منتیں مانگنے، قبروں کو پکا بنانے اور قبروں پر جا کر کے شرک و بدعات کرنے پر مجبور کر دیا اور اس کے لیے راضی کر دیا۔ ان کے عقائد میں ان کو گمراہ کر دیا، ان کے اصولوں میں ان کو بھٹکا دیا، ان کو دین اسلام کے نام پر دین اسلام سے دور کر دیا۔ لہذا یہ چیزیں جو قرآن و سنت کی مخالفت پر مبنی ہے، رب کائنات ان کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ہر سال عود کر کے یہ رجب کا مہینہ جو رمضان کے پہلے آنے والے شعبان کے مہینے سے پہلے رجب کا مہینہ ہر سال ہماری اس زندگی میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن رجب کا مہینہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں رجب کے کوڑے بھرنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ رجب کا مہینہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں جا کر کے بعض درگاہوں پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل کے نتیجے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی داخل نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت مجھ کو ڈھانپ لے، اللہ رب العالمین کا کرم ہو جائے اور مجھ کو جنت کا مستحق قرار دے دیا جائے۔ ایک جانب ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی اس جماعت کو مخاطب کرتے ہیں جو مقدس ترین جماعت ہے، ایسی جماعت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا، وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے۔ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جنت میں اپنے عمل کے نتیجے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے یہ کیا ہے کہ درگاہوں پر جنت دروازے بنا دیے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ جنتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور درگاہوں پر لڑائی جھگڑے کرے، ایک دوسرے کا خون بہائے تو بھی جنتی، اللہ رب العالمین کی حق تلفی کرے تو بھی جنتی۔ اتنا آسان نہیں ہے اس دین کو اپنا لینا، اتنا آسان نہیں ہے اس بات کی دعوے داری کرنا
کہ ہم جنت کے مستحق قرار پائے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کے حقائق کو سمجھیں۔ تو یہ رجب کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، درگاہوں پر وہ طوفان بدتمیزی شروع ہوتا ہے جس طوفان بدتمیزی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سختی کے ساتھ روکا۔ آپ نے اپنی آخری وصیت میں جب غرغرے کا عالم تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ ایک بار اپنے بستر پر آرام فرما تھے، ایک بار مبارک چہرے پر چادر ڈالتے تھے، بے چینی کی حالت میں اس کو ہٹا دیتے تھے، پھر سے مبارک چہرے کو ڈھک لیتے تھے، پھر سے بے چینی کی حالت میں اس کو ہٹا دیتے تھے۔ بڑے بے چین تھے، بڑے بے تاب تھے، بڑی تکلیف میں تھے۔ اس تکلیف میں جب آپ کے پاس بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، وہ تکلیف جس تکلیف میں آپ کے پاس مسواک کو چبا پانے کی طاقت نہیں تھی، وہ تکلیف جس تکلیف میں اگر آپ کو اٹھنا ہوتا تھا تو صحابہ کرام سہارا دیا کرتے تھے، وہ تکلیف جس تکلیف میں اگر آپ کو مسجد نبوی جا کر کے نماز ادا کرنی ہوتی تھی تو صحابہ کرام کندھا دے کر کے لے جاتے تھے، اس تکلیف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کو کیا وصیت فرمائی؟ فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج مسلمان کہاں اس عمل سے دور ہے؟ بغداد کے واقعات آپ دیکھ لیں، ہندوستان میں اجمیر اور نظام الدین کا دراسہ کر لیں، دوسری درگاہوں پر جا کر کے دیکھ لیں، اور اسی درگاہ پر شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ جب تماشائے شرک کرنے جاتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں اجمیر گیا، لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، مذاق اڑا کر کے کہا کہ آپ تو وہابیوں کے مولوی ہیں، یہاں درگاہ پر کیا کرنے آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں آیا ہوں دیکھنے کہ تم رب کائنات کے ساتھ شرک کیسے کرتے ہو، تاکہ اس کی تردید کر سکوں، تمہاری اصلاح کر سکوں۔ تو قہقہا لگا کر کے وہاں کے سجادہ نشینوں نے صاف طریقے سے کہا کہ مولانا آپ تو بہت سیدھے انسان ہیں، یہاں شرک کہاں ہوتا ہے؟ یہاں تو اجمیری کی عبادت ہوتی ہے اور ان کے ساتھ اللہ کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا جاتا، یہاں تو وحدانیت ہے، توحید ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس انداز کی چیزیں، اس انداز کے اعتقادات، اس انداز کے باطل نظریات ہماری جماعتوں کے اندر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں اگر اس شرک کو ختم کرنے اور اس سے دور رہنے کی تلقین فرمائی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو درگاہوں پر کون سا ایسا عمل ہے جس کو انجام نہیں دیا جاتا؟ ان درگاہوں پر جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑا سا سن لیں اور دیکھ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر کچھ لکھنے سے، آج کے دور میں کتبہ لگا کر کے نام لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں، فلاں بنت فلاں، یہ اس کی قبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر کچھ لکھنے سے منع کیا ہے۔ علامت آپ چاہیں کوئی پتھر لگا دے وقتی طور پر تاکہ قبر کچھ دنوں تک محفوظ رہے، آپ آخرت کو یاد کر سکیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس پر لکھنے سے منع کیا گیا، اس کو پکا بنانے سے منع کیا گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنن نسائی، سنن ترمذی اور سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنى علی القبر او یزاد علیہ، فرمایا کہ قبروں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعمیر کرنے سے، اینٹوں کے ذریعے اس کو گھیر دیا جائے، اس پر کمرہ بنایا جائے، اس پر گنبد تعمیر کیا جائے، ان ساری کی ساری چیزیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر منع فرما دیا۔ فرمایا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ قبروں کے اوپر تعمیر کی جائے، کوئی چیز بنائی جائے یا قبروں کو پکا کیا جائے یا قبروں پر مردوں کے گزر جانے کے بعد اضافہ کیا جائے، او یجسس یا اسی طریقے سے قبروں کے اوپر چونا گچ کر کے ان کو سلیقے سے رکھا جائے، ان کو یادگار بنا کر کے باقی رکھا جائے، اس سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے او یکتب علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ قبروں کے اوپر کچھ لکھا جائے۔ آپ جا کر کے مزارات کا مشاہدہ کر لیں، ان قبرستانوں کا مشاہدہ کر لیں جہاں لوگ منتیں مانگنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، آپ کو بذات خود اسلامی تعلیمات کی مخالفت نظر آ جائے گی۔ دوسری چیز جو عام طور سے مزاروں پر اور قبرستانوں میں بالخصوص رجب کے مہینے میں اور پورے سال انجام دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ قبروں پر بعض مجاور بیٹھتے ہیں، لوگ جا کر کے وہاں منتیں رکھتے ہیں اور قبروں کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کی جاتی ہیں، سجدہ کیا جاتا ہے، رکوع کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ او ان یبنى علیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر تعمیر کرنے کو، قبروں کو پکا کرنے کو، قبروں پر چونا گچ کرنے کو یا قبروں پر بیٹھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر نہ بیٹھا کرو، قبرستانوں میں نہ بیٹھا کرو، ولا تصلوا الیہا، اور نہ ہی قبروں کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کیا کرو۔ ان دونوں کی دونوں چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تیسری چیز جو عام طور سے ان مزاروں پر یا قبرستانوں میں انجام دی جاتی ہے، وہ قبرستانوں میں چراغاں کرنا، قمقمے لگانا، بتیاں جلانا، قبروں کو روشن کرنا، قبروں کے اندر رات کے پہر جب فطری اندھیرا ہو جاتا ہے اس کے بعد اجالا کر کے ان کو آباد کرنے کی کوشش کرنا، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ زوارات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی حسن روایت ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو کثرت کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں ان مزاروں پر مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ ہوتی ہے، عورتوں کے ساتھ غلط کاریاں کرنے کے واقعات بھی آتے ہیں، اس کے باوجود ہم نکل کر کے وہاں حاضری دیتے ہیں، یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے کثرت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، اور اسی طریقے سے ان قبروں کے اوپر مسجدیں بنانے کے عمل پر بھی لعنت ہے، وہ سورج، اور ان قبروں کے اوپر چراغاں کرنے، بتیاں جلانے یا روشنی کرنے کے عمل پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ کسی نے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر چادر تان رکھی ہے اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہا ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہا ان کی قبر کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انزعہ یا غلام، اے غلام، اے بچے، اس کو ہٹا دو، فإنما يضلہ عملہ، کیونکہ اب ان کو فائدہ پہنچانے والا ان کا عمل ہے۔ یہ چادر کا سایہ، یہ پانی کا چھڑکاؤ، یہ اگربتیاں، یہ جو چیزیں قبروں پر انجام دی جاتی ہیں، دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، ذبیحہ پیش کیا جاتا ہے، یہ مردے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ مردے کی جب روح قبض کر لی گئی
اس کے بعد عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اب اس کا عمل اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم مسجدوں میں قبر نہ بنائیں یا قبرستانوں میں مسجدیں تعمیر نہ کریں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ حبشہ کے ایک کنیسہ کے اندر ان لوگوں نے کچھ دیکھا، کچھ تصویریں دیکھی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اولئک اذا مات منہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کنیسہ بنانے والے، یہ حبشہ کے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر یہ تعمیر کر لیا کرتے تھے، اس کی قبر کے اوپر مسجدیں بنا لیا کرتے تھے، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ وَصَوَّرُوا فِيهَا تِلْكَ الصُّوَرَ، اور یہ تصویریں وہاں آویزہ کر دیتے تھے، ان بزرگوں کی تصویریں قبر کے سامنے آویزہ کر دیتے تھے اور ان تصویروں کو اور قبروں کو دیکھ دیکھ کر کے منتیں مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ بدترین قوم ہے جو رب کائنات کی پیدائش کے مقصد کو، اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت ہم کو پیدا فرمایا ہے، اس مقصد کی تکمیل کے بجائے اس کا گلا گھونٹتی ہے، اس کو ملیہ میٹ کرتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ برے لوگ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدگاہ بنا لیا۔ اسی طریقے سے قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، کہ رختے سفر باندھنا، ثواب کی نیت سے کہیں جانا اور سفر کرنا صرف 3 مسجدوں کے ساتھ خاص ہے۔ ایک مسجد حرام مکہ مکرمہ، ایک مسجد نبوی مدینہ منورہ، اور ایک مسجد اقصی فلسطین اور ارض مقدسہ میں اللہ رب العالمین مسلم حکمرانوں کو ایسی پیش قدمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول، جس میں ہر رمضان سے پہلے باقاعدہ زد و کوب کرنے، قتل و خوریزی کرنے اور مسلمانوں کو ستانے کے واقعات بڑھ جاتے ہیں، اور اس وقت بھی وہاں دھواں دار فائرنگ اور بمباری کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس ظلم کے خلاف سنجیدگی کے ساتھ غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظلم آخر ظلم ہے، چاہے عیسائی کریں، یہودی کریں یا دنیا کی کوئی قوم کرے، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کو رات کی تاریکی میں اپنے سجدوں میں اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کو سکون و اطمینان عطا فرمائے۔ تو قبروں کی زیارت کے لیے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کا سفر کرنا جائز نہیں، چہ جائے کہ یہ سفر قبروں کا کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرتا ہے تو ایک حرام کام کرتا ہے۔ مسجد نبوی کا سفر کرے اور ضمناً قبر مبارک کی زیارت کرے، یہ تو مسنون ہے، لیکن قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے مدینہ کا سفر کرنا یہ حرام ہے۔ اور آپ درگاہوں پر دیکھ لیں، دوسرے ممالک سے بھی لوگ آ کر کے اس کی زیارت کرتے ہیں، جبکہ یہ حرام عمل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح معنی میں اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا تتخذوا قبری عیدا، اے لوگو میری قبر کو عید نہ بنانا۔ عید کہا جاتا ہے کوئی ایسی چیز جو بار بار انجام دی جائے، کوئی ایسی چیز جو بار بار انسانی زندگی میں عود کر کے آئے، یعنی میری قبر کے اوپر بھیڑ نہ کرنا، میری قبر پر
کوئی ایسا رسم و رواج ایجاد نہ کر لینا جس کو باقاعدگی کے ساتھ بار بار انجام دیا جائے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے روکا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے لوگو اپنے گھروں کو قبر نہ بنا دو، قبرستان نہ بنا دو، بلکہ گھروں کے اندر نوافل ادا کیا کرو۔ جیسے قبرستانوں میں نمازیں ادا کرنا منع ہے، ویسے گھروں کو نمازوں سے ویران نہ کر دیا جائے، بلکہ گھروں کے اندر نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور فرمایا میری قبر کو بھیڑ بھاڑ لگانے یا کسی رسم و رواج کو ادا کرنے کی یا بار بار اس میں جمع ہونے کی جگہ نہ بنا لینا، کیونکہ میں اس سے تم کو روکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے طواف سے روکا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے، اس کے علاوہ کسی قبر کا یا کسی گھر کا یا کسی شخصیت کا یا کسی بھی چیز کا طواف کرنا اسلام میں شرک اکبر ہے، حرام ہے۔ اس سے انسان کسی بھی صورت میں نجات نہیں پا سکتا ہے۔ قبروں کو چھونا یا ان سے تبرک حاصل کرنا یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، حجر اسود کو مخاطب کرتے ہیں جو جنت کا پتھر ہے، ایسا پتھر جس کو بوسہ لینے کو مسنون قرار دیا گیا، اس پتھر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ اگر میں نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو اللہ کی قسم میں تیرا بوسہ نہیں لیتا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ انک حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ایک پتھر ہے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بوسہ نہ لیتا۔ آج ہم حجر اسود کو چھوڑ کر کے قبروں کا بوسہ لیں، ان سے تبرک حاصل کریں جس کا تذکرہ اسلاف امت کے یہاں یا صحابہ کرام کے یہاں کہیں نہ پایا جائے، یہ عمل بھی حرام ہے، شرک ہے، اور اس سے ہم کو بچنا ہوگا۔ اسی طریقے سے قبرستانوں کے اندر جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان میں ایک عمل قبرستان کے اوپر بیٹھ کر کے ذبیحہ پیش کرنا، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سارا کا سارا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، غیر اللہ کے اختیار میں اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ ان مزاروں پر تعویذ گنڈے کیے جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، بیٹے نہیں ہو رہے، بیٹیاں نہیں ہو رہی، یا میری بیوی کو باج بنا دیا گیا ہے، اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح کر دیا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا وَإِنَاثًا۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے رب کائنات باج بنا دیتا ہے، اس سے اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ رب کائنات کا اختیار ہے، اور ہم نے ان مزاروں پر بیٹھے ہوئے مجاوروں کو اپنا سجادہ نشین یا اپنا خالق بنا کر کے ان سے تعویذ گنڈے، نقش بندی اور ان کے گھولے ہوئے منتر کے ذریعے پیے گئے پانی اور تیل میں شفا یابی کا اعتقاد رکھ کے ہم نے اپنی زندگی اور اپنے عقیدے کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ گنڈا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں شفا یابی کو رب کائنات کی ذات کے علاوہ
کسی دوسرے کی ذات میں تلاش کرنے والے رب کائنات ہی بیماری دینے والا، وہی شفا یابی دینے والا، وہی بگڑی کو بنانے والا، وہی بنے ہوئی چیزوں کو بگاڑنے والا، وہی موت دینے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی رب کائنات ہے جو دنیا میں ہم کو سانس لینے کی توفیق دیتا ہے۔ ہمارے خاندانوں میں خوشیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری تدابیر اللہ رب العالمین کی تدابیر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو توحید کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قبر پرستی اور اس پر کیے جانے والے فتنوں اور بدعات و خرافات اور شرکیات کی مختلف نوعیتوں سے ہم کو توبہ کر کے توحید کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔